اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ حکیموں بابا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شوگر یا ڈائبٹیس کی بیماری آج کے دور کا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ آج ہم اس بیماری کے اوپر بات کریں گے اور اس کا علاج بتائیں گے۔ تو دوستو، آپ جانتے ہیں دور حاضرہ میں اس کا علاج کتنا مہنگا اور کتنا مشکل سمجھا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کا ماننا تو یہ بھی ہے کہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ وہ ناممکن اس طرح سے اس کو سمجھتے ہیں کہ جب تک اس کی بھی دوائیاں کھاتے رہیں انسان ٹھیک رہتا ہے، جیسے ہی اس کی دوائیاں کھانی بند کر دی تو بندہ دوبارہ سے بیمار پڑ جاتا ہے۔ کہیں تک یہ بات درست بھی ہے، اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کی دوائیاں اتنی مہنگی ہیں کہ آج کے دور میں جو ایک مزدور آدمی ہے وہ اس کو مکمل افورڈ ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ ایک آدمی جو ماہانہ 15 یا 20 ہزار روپے کماتا ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں کو کیسے پالے گا، اپنے مکان کا کرایہ کیسے دیتا ہے، وہ تو وہی جانتا ہے۔ تو اس کا علاج کیسے کروا سکتا ہے؟ تو وہ اس کے سستے ترین حل ڈھونڈتا ہے اور سستی دوائیاں، اور بجائے کہ وہ سستی دوائیاں اس کو فائدہ دیں، نفع دیں، وہ اور بیمار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم اسی بارے میں بتائیں گے کہ شوگر کا علاج کس طرح سے ممکن ہے اور ہر انسان اس کو کیسے بآسانی افورڈ کر سکتا ہے۔ تو دوستو، پہلے ہم آتے ہیں اس کی احتیاطوں یا اس کی پرہیز کی طرف۔ تو دوستو، پہلے تو شوگر کی وجہ بھی بتائی جاتی ہے آپ کو کہ شوگر کس وجہ سے ہوتی ہے۔ شوگر کی بہت ساری وجوہاتیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ آج کے دور کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ بھی کرنا جو ہے وہ مشکل سمجھتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ بیڈ کے اوپر مہیا کی جائے، ہم کھانا بھی بیڈ پہ کھائیں، جو بھی کام کرنا ہے بیڈ پہ کریں اور پھر سو جائیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا، عورتوں میں 90% بیماری صرف اس وجہ سے لگتی ہے کہ جو عورتیں خود کام کاج کرنا چھوڑ دیتی ہیں، چلنا پھرنا چھوڑ دیتی ہیں، واک کرنا چھوڑ دیتی ہیں، گھر میں جھاڑو وغیرہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں، ان پہ یہ بیماری حملہ کر جاتی ہے۔ کیونکہ جب وہ کھانا کھاتی ہیں تو وہ کھانا مکمل طور پہ ہضم نہیں ہو پاتا، اور وہ جسم کو اپنے کو مشقت نہیں دیتی ہیں بالکل بھی جسم، تو وہ جو بیماری، انسان کے اعصاب کمزور پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی بیماری آسانی سے اٹیک کر سکتی ہے۔ دوسری جو بڑی وجہ ہے
وہ یہ ہے کہ آپ کے معدے کی خشکی، آپ کا سٹمک خشک ہو جاتا ہے۔ آج کے دور حاضرہ میں ہم لوگوں کی غذا اس طرح کی ہے کہ ہم لوگ برگر، چکن، وہ بھی فرائیبل، یا اس طرح کی جو فرائیبل چیزیں ہیں وہ کھاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کا پہلے معدہ خراب ہوتا ہے، سٹمک خراب ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ بیماریاں جو ہیں آسانی سے بندے پہ اٹیک کر جاتی ہیں۔ تو دوستو، اور بھی اس کی بہت ساری وجوہاتیں ہیں۔ اگر میں اس کی ساری وجوہاتیں آپ کے ساتھ کلیئر کرنے لگ جاؤں گا تو پھر یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے شارٹ کٹ کرتے ہیں اس کو۔ تو احتیاط آپ کو یہ کرنا ہوگی کہ پہلے تو آپ اس کے لیے جو چینی کی بنی اشیاء ہے، میٹھی اشیاء سے میں پرہیز نہیں بتا رہا ہوں، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ میٹھا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر انسان میٹھا کھانا چھوڑ دے گا تو اس کے اعصابی نظام جو ہے اس میں کمزوری پائی جائے گی، اس میں خرابیاں پائی جائیں گی۔ تو چینی کی بنی اشیاء، کیونکہ آپ کو تو پتہ نہ ہے کہ یہ چینی کس طرح سے بنائی جاتی ہے اور اس میں کیا چیزیں زیادہ تر استعمال کی جاتی ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ چینی کھانی بالکل بند کر دیں۔ چینی کی بنی اشیاء آپ نے مکمل طور پہ چھوڑ دینی ہے۔ آپ شہد استعمال کر سکتے ہیں، آپ گھر کا بنا ہوا گڑ یا شکر استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہا جاتا ہے کہ میٹھی چیزیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بالکل چھوڑ دینی ہے، وہ بات غلط ہے۔ فروٹ آپ مسلسل کھائیں، فروٹ کا استعمال زیادہ کیجیے۔ فروٹ کھانے سے شوگر کی بیماری نہیں لگتی۔ جو دوسرا پرہیز یہ ہے کہ آپ نے کولڈ ڈرنکس، پیپسی، سیون اپ، کوک، سٹنگ، یہ ساری کولڈ ڈرنکس آپ نے مکمل طور پہ چھوڑ دینی ہے۔ تیسرا جو پرہیز ہے وہ ہے برائلر گوشت۔ برائلر گوشت سے مراد چکن نہیں ہے، مرغی کا گوشت نہیں ہے کہ آپ دیسی مرغی کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں۔ برائلر گوشت آپ نے بالکل ہی کھانا چھوڑ دینا ہے۔ اور اس کے بعد جو پرہیز ہے وہ ہے ٹوتھ پیسٹ۔ دوستو، اس کے بارے میں علیحدہ سے مکمل ویڈیو بناؤں گا کہ یہ ٹوتھ پیسٹ آپ کا کیا کیا نقصان کرتی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ آپ نے یہ کرنا چھوڑ دینا ہے۔ بہتر یہ کریں کہ آپ کوئی مسواک کرے، یا اگر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو مسواک مہیا نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، تو آپ پھر اگر ٹوتھ پیسٹ کرتے بھی ہیں، یا آپ کو کوئی بازار سے کوئی پاؤڈر مل جاتا ہے دانتوں کے لیے، وہ استعمال کر لیں، یا پھر ٹوتھ پیسٹ کی مقدار جو ہے بہت کم کر لیں، جس سے آپ صرف دانتوں کی صفائی کریں۔ تو دوستو، ہم آتے ہیں اب اس کے علاج کی طرف۔ تو دوستو، اب آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی؟ آپ کو کچھ زیادہ چیزیں ضرورت نہیں ہیں۔ آپ کو ایک تو مٹی کا کوئی برتن چاہیے، یا تو آپ مٹی کی ہانڈی دیکھ لیں، یا آپ مٹی کا کوئی گھڑا دیکھ لیں، یا مٹی کی کوئی چاٹی دیکھ لیجئے، یا مٹی کا کوئی برتن۔ آج کل تو مٹی کے بنے کولر بھی اویلیبل ہیں بازار میں، کوئی بھی مٹی کا برتن لے لیجئے۔ اور دوسرا، آپ سفیدہ، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے بازار میں یا آپ کے پارک میں اکثر سفیدہ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ آج کل تو بڑے بڑے شہروں میں بھی موجود ہیں۔ تو
یہ خوبصورتی کے لیے بھی لگائے جاتے ہیں اور پارکس میں تو اکثر یہ موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ سفیدے کے 10 12 15 پتے توڑ لینے ہیں اور ان 10 12 15 پتوں کو آپ نے اس برتن میں ڈال دینا ہے اور اس برتن کو پانی سے بھر لینا ہے۔ یہ آپ شام کو یہ پتے جو ہیں پانی میں ڈال دیں گے اور ساری رات یہ پتے بھیگے رہیں گے۔ اب صبح سے یہ آپ نے یہ پتوں والا جو پانی ہے یہ آپ نے مکمل طور پہ یہ پانی استعمال کرنا ہے۔ آپ نے دوسرا پانی نہیں پینا سارا دن۔ جب بھی آپ کو پیاس لگتی ہے وہی پانی پینا ہے، جب بھی آپ کو کھانا کھاتے ہیں تو وہی پانی پینا ہے، جب بھی آپ کو پیاس لگے وہی پانی پئیں گے آپ۔ دوسرے دن آپ وہ پتے بھی اور وہ پانی بھی بدل دیجئے، دوبارہ سے پتے ڈالیے، دوبارہ سے یہ پانی ڈالیے اور پھر صبح سے آپ یہی پانی استعمال کرنا شروع کر دیجیے۔ تو دوستو آپ کو یہ علاج جو ہے، یہ طریقہ کار جو ہے آپ کو مکمل 3 ماہ تک کرنا پڑے گا، اور 3 ماہ بعد مجھے اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہے کہ یہ بیماری آپ کے جسم سے مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہوگی اور دوبارہ زندگی میں آپ کو کبھی شوگر کی دوائی نہیں کھانی پڑے گی۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں یا آپ کسی بیماری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کا علاج جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں نیچے کمنٹ کیجئے۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔